السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البینہ مدنیۃ وہی 8 آیات۔ سورہ بینہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے اور اس کی 8 آیتیں ہیں۔ لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ نہ تھے وہ لوگ جو منکر ہیں اہل کتاب اور مشرک باز آنے والے، یہاں تک کہ پہنچے ان کے پاس کھلی ہوئی بات۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ایک رسول اللہ کا پڑھتا ہوا ورق۔ فیہا کتب قیمہ، اس میں لکھی ہیں کتابیں مضبوط۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور وہ جو پھوٹ پڑی اہل کتاب میں سو جب کہ آ چکی ان کے پاس کھلی بات۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور ان کو حکم یہی ہوا کہ بندگی کریں اللہ کی خالص، یعنی اللہ کی خالص عبادت کریں، اللہ کی خالص کر کے عبادت کریں۔ حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، کہ اور کیا ہے، دین کو یعنی کہ ہر باطل سے جدا ہو کر نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ ہے کہ اور یہی راستہ جو ہے یہ مضبوط لوگوں کی راہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، اور جو منکر ہوئے کفروا ان الذین، اور جو لوگ منکر ہو گئے اہل کتاب اور مشرک ہوں گے دوزخ کی آگ میں سدا رہیں اس میں، خالدین فیہا سدا رہیں گے اس میں، یعنی ہمیشہ اسی کے اندر وہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، اور وہ لوگ ہیں سب خلق سے بدتر۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، وہ لوگ جو یقین لائے اور کیے بھلے کام وہ لوگ ہیں سب خلق سے بہتر۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، بدلہ ان کا ان کے رب کے یہاں باغ ہے ہمیشہ رہنے کو، نیچے بہتی نہریں نیچے بہتی ہیں ان کے نہریں، اور سدا یعنی ہمیشہ کیا ہے وہ ان میں رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرا اپنے رب سے۔ اب خلاصہ تفسیر کیا ہے اس پر ہم غور کریں گے کہ جو لوگ اہل کتاب اور مشرک، اہل کتاب کون؟ اہل کتاب یعنی یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہودی اور عیسائی یعنی نصارہ کے متعلق بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان کو پہلے سے ہی علم تھا، ان کی کتابوں میں تورات میں اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی مکمل خبر تھی، اور یہ بھی تھی اس کے اندر وضاحت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں ایک ایسے پیغمبر آئیں گے جن کے لیے دین مکمل کر دیا جائے گا وہاں پر، اور اس وقت میں چونکہ ان کے انبیاء جتنے بھی تھے اس وقت میں ان کے تمام انبیاء نے ان سے کہا تھا کہ جب وہ نبی آ جائے تو تم سب ان پر ایمان لے آنا، کیونکہ ان کے اوپر اللہ کی ایک عظیم کتاب قرآن کریم نازل ہونے والی ہے۔ یہ ان کو اہل کتاب، یہاں جو ہم نے جو کئی مرتبہ اہل کتاب جو پڑھا ہے وہ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں، اور مشرکین تو ہم لوگ پہلے سے جانتے ہیں کہ مشرکین کون لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کافر تھے، وہ کیا ہے اپنے کفر سے ہرگز باز نہیں آنے والے تھے جب تک کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل یعنی کھلی ہوئی نشانی، کھلی ہوئی بات لے کر کے نہ آئے۔ تو وہ کون تھا؟ وہ ایک اللہ کے رسول کو جو ان کے پاس کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، جن میں کیا ہے درست یعنی صحیح مضامین لکھے ہوئے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے مراد کیا ہے کہ قرآن ہے، اس سے مراد تو قرآن کریم ہی ہے نا جس میں صحیح مضامین لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ تصور کریں کہ قرآن کے آنے سے پہلے جو اہل کتاب تھے یعنی جو یہود و نصارہ تھے، اور اس کے باوجود جو مشرکین تھے ان میں کوئی فرق ہی کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ مطلب اس طریقے سے ان لوگوں نے جس طریقے سے ہم نے آج کے زمانے میں کیا کر رکھا ہے، اپنے حساب سے اپنی آسانی کے لیے ہم نے مسائل پیدا کر لیے ہیں، اسی طریقے سے انہوں نے اس زمانے کے اندر بھی ویسا ہی کر لیا، اپنی کتابوں میں سے اپنے اپنے مسائل اپنے اپنے حساب سے نکال لیے، جس کو جیسا لگا، جس کو ضرورت جیسی محسوس ہوئی وہ اس طریقے سے بنتا چلا گیا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے ان کا جو ہے نا ان کا کفر ایسا شدید ہو گیا تھا اور ان کی جہالت ایسی ہو گئی تھی کہ اگر کسی عظیم رسول کو نہیں بھیجا جاتا تو وہ نہیں سدھرتے۔
اگر کسی رسول کو نہیں بھیجا جاتا ان کے پاس تو کیا ہے کہ وہ نہیں سدھرتے، اور وہ بھی ایسا کہ جو اللہ کی کھلی ہوئی دلیل لے کر کے ان کے پاس آئے، جب جا کر کے ان کے سدھرنے کی کوئی توقع، کوئی امید کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو کیا ہے، اچھا جو لوگ اہل کتاب تھے اور غیر اہل کتاب تو بدرجہ اولا اس واضح دلیل کے آنے کے بعد یعنی مختلف ہو گئے، یعنی دین حق سے بھی کیا ہے اختلاف کیا کس نے، جو اہل کتاب تھے، اور باہمی اختلاف جو پہلے سے ہی تھا ان کو بھی کیا ہے دین حق کا اتباع کر کے دور نہ کیا، اور مشرکین کو بدرجہ اولا اس لیے کہا کہ ان کے پاس تو پہلے سے بھی کوئی علم نہیں تھا، مشرکین کے پاس تو پہلے سے بھی کوئی علم نہیں تھا، لیکن تم تو اہل کتاب تھے، تمہارے پاس تو علم تھا، تمہارے پاس تو تمام کی تمام نشانیاں موجود تھی، اس کے باوجود بھی تم لوگ کیا ہو گئے، تم اس کی منکر ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حالانکہ ان لوگوں کی جتنی بھی کتب تھی، جتنی بھی سابقہ کتابیں تھیں، اس میں کیا تھا، میں نے ابھی کہا نا آپ کو، واضح لکھا ہوا تھا، یہی لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کریں کہ اس کی عبادت کو صرف اللہ کے لیے خالص رکھیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یکسو ہو کر کے، ٹھیک ہے، اور نماز کی پابندی رکھیں اور زکوٰۃ دیں، جو بھی اس زمانے کے اندر جو حساب تھا اسی حساب سے۔ اور یہی طریقہ ان درست مضامین کا کیا ہے، یہی طریقہ ان درست مضامین کا ہے۔ اب حاصل تقریر کا یہ جو تقریر ہوئی، اس کا کیا مطلب ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں یہ حکم ہوا تھا کہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور یہی تعلیم تھی کہ قرآن کی جس کو کیا ہے اوپر جو کتب قیمہ جو ہم نے پڑھا ہے، کتب قیمہ سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتب قیمہ کے ذریعے سے بتایا ہم کو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس قرآن کے نہ ماننے سے خود اپنی کتب کی مخالفت بھی لازم آتی ہے۔ کن کے اوپر؟ اہل نصارہ اور یہود کے اوپر، کہ جب تم اس قرآن کو نہیں مان رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اپنی کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے ہو۔ اپنی کتاب پر اگر تم ایمان رکھتے تم اللہ کے نبی کو مانتے، اور اس کے بعد جو اس کے اندر جو نشانیاں لکھی ہوئی تمہاری کتابوں کے اندر تم اس کو مان کر کے قرآن کریم پر بھی عمل کرتے، ہے نا۔ تو اس سے کیا ہو گیا کہ انہوں نے خود اپنی کتاب کی مخالفت کر لی ان لوگوں نے۔ تو یہ تو الزام اہل کتاب کو ہوا، ٹھیک ہے، اور کتب قیمہ ہے نا، اور کتب قیمہ یعنی قرآن کا اس طریقے کے ساتھ متوافق ہونا بھی کیا ہے ظاہر ہے، اس لیے کیا ہے ان پر بھی حجت یعنی تمام دلائل کیا ہے تمام کر دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اب مراد کیا ہے ان متفرقین اور مخالفین کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بعض کفار ہیں جو ایمان نہ لائے تھے، اور قرینہ مقابلہ یعنی کہ قرینہ مطلب بہت قریبی ہے نا، قرینہ مقابلہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن لوگوں نے تفرق اور خلاف نہیں کیا وہ اہل ایمان میں ہیں، یعنی وہ اہل ایمان میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اب یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرمانے کے بعد اب آگے یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کفار کی دونوں قسمیں، اہل کفار اور مشرکین بتانے کے بعد اب مؤمنین کی سزا و جزا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اچھا کام کریں گے ان کو کیا ملے گا، جو برا کام کریں گے ان کو کیا ملے گا۔ تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر ہوئے، دیکھیں دونوں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیے ہیں پر بات کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے اور مشرکین میں سے کافر ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ آتش دوزخ میں جائیں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان کے لیے دوزخ میں جانا یقینی ہے، یہ بات طے ہے، اور یہ بات بھی طے ہے اس کے اندر کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کو پھر دوبارہ کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک ھم شر البریہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بدترین اخلاق والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو بدترین خلائق ہیں، یعنی بدترین مخلوق ہے، اخلاق والے نہیں بلکہ بدترین مخلوق ہیں، یہی لوگ ہیں وہ۔ اور کہا کہ بے شک پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو پھر کیا ہے، اولئک ھم خیر البریہ، کہ یہ کیا ہے، یہ لوگ بہترین خلائق ہیں، ہے نا، اور ان کا صلہ ان کے پروردگار کے نزدیک کیا ہوگا، ہمیشہ رہنے والی بہشتیں یعنی جنتیں ہیں، ٹھیک ہے، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پھر اللہ فرما رہا آگے کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے۔ آپ تصور کریں کہ اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور آخری میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام چیزیں کس کے لیے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، یہ صلہ اس کو ملتا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے کیا ہے، دنیا میں کفر و شرک جو تھا اور جہالت اس قدر تھی، یعنی اتنا زیادہ تھا کہ اس کی جو ہے نا اس کے غلبے کو ذکر کرنے کے لیے کفر و شرک کی ایسی جو ہے نا ظلمت اللہ تعالیٰ نے دور کرنے کے لیے رب العالمین کی طرف سے کیا ہوا، یہ ایک حکمت اور رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اب یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، تو اب ان کو ایسا کیا جائے کہ اب ان کے لیے کیا ہے، اب یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جائے قرآن کریم کو لے کر،
اب یہی ایک راستہ ہے، چونکہ ہم لوگ اس سے پہلے بھی کئی سارے واقعات میں بہت ساری چیزیں سن چکے ہیں کہ ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ یہ تھا کہ وہ بچیوں کو کیا کرتے تھے، زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے، اور طرح طرح کی چیزیں جو ہے بہت سارے ایسے کام وہ کیا کرتے تھے جہالت کی وجہ سے، یعنی کہ اتنے بدترین وہ لوگ جاہل تھے، جاہلوں میں بھی اعلیٰ درجے کے جاہل تھے۔ آج بھی ایسے کچھ جاہل لوگ دنیا میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ایسے جاہلوں سے، ہے نا۔ تو اب یہ چیز جو ہے یہاں پر کیا ہو گیا کہ اب اس سے مراد کیا ہے، اب ایسا انسان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے اپنے حکمت میں کیا ہے، اپنی رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ بھائی اب ان کا جو مرض ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے کفر شرک والا، اب بھیجنا چاہیے یہاں پر۔ تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ ایک ماہر حکیم صفت بیان کی گئی۔ وہ صفت کیا بیان کی گئی کہ اس کا وجود ایک بینہ، یعنی ایک حجت واضحہ، یعنی ایک ایسی دلیل ان کے سامنے لے کر کے جائے جو بالکل وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے ہو، تاکہ اس کے بعد پھر کوئی ایسا تقاضا نہ رہے لوگوں کو کہ ہمارے پاس تو کھلی ہوئی نشانی آئی نہیں، ہمارے پاس تو کھلی ہوئی بات رکھی نہیں گئی، تو ہم کیسے ایمان لاتے ہیں؟ ہمیں تو گول مٹول کر کے بات بتائی گئی، ہمیں تو گھما پھرا کر کے بات کو بتایا گیا، اس لیے ہم کیسے ایمان لے آتے ہیں؟ ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ اللہ ایک ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ نہیں، ان کے پاس اب جب جائے گی باتیں، ہے نا، تو وہ چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ ہر طرف جہالت و ظلمت ہونا بھی معلوم ہو چکا ہے اس سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کا یہ بھی بیان ہو گیا ہمارے سامنے۔ اب آگے قرآن کریم کی چند اہم صفات کا بیان فرمایا کہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، ہے نا۔ یتلو تلاوت سے مشتق، تلاوت یعنی یتلو جو ہے یہ تلاوت لفظ سے نکل کر آیا ہے، جس کے معنی کیا ہے، پڑھنے کے ہیں، مگر ہر پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جاتا۔ یعنی اگر کوئی آج کے زمانے میں انگلش کی کتابیں پڑھ رہا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تلاوت کر رہا ہے نا، تو وہ کیا ہے، وہ نہیں کہا جاتا، بلکہ پڑھنا جو پڑھانے والے کی تلقین کے بالکل مطابق ہو اس کو تلاوت کہتے ہیں۔ اس لیے عرف میں عموماً کیا ہے، عام طور سے جو ہم لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کے پڑھنے کو ہی کیا کہا جاتا ہے، تلاوت کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اللفظ صحف جو ہم نے پڑھا نا، صحفن میں جو لفظ صحف ہے، صاد حافہ، یہ صحیفے کی جمع ہے، لفظ صحیفہ جو ہے اس کی جمع ہے صحف، جن کے معنی کیا آتے ہیں، کاغذات کے آتے ہیں، ہے نا، جس میں کوئی مضمون تحریر کر کے جو ہے کیا ہے، ان کو صحیفہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک مضمون تحریر کر کے دیا گیا ہے، وہ صحیفے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتبن جو ہے وہ کتاب کی جمع ہے، کتاب ایک واحد لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد شخص کے لیے، اور کتبن جو ہے وہ جو ہے نا اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ایک معنی تو لکھی ہوئی چیز کے ہیں، اس اعتبار سے کتاب اور صحیفہ تقریباً کیا ہے، ہم معنی ہو گئے، یعنی دونوں کے تقریباً معنی ہے نا ایک ہی ہو گئے۔ اور کبھی لفظ کتاب بمعنی کیا ہے، حکم کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے نا، لولا کتاب من اللہ سبق میں لفظ کتاب بمعنی حکم کے ہی مستعمل ہے، اسی کے استعمال میں ہوا ہے۔ اس جگہ بھی یہی دوسرے معنی مراد ہیں، کیونکہ معروف معنی مراد لیں تو کتب کیا ہے، عین مصحف ہیں، یعنی فیہا کہنے کے کوئی معنی پھر نہیں رہتے اس کے اندر۔ مطہرۃ یہ صحف کی کیا ہے، صفت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ صحیفے جھوٹ اور شک اور نفاق اور گمراہی سے پاک ہیں۔ کون سے؟ مطہرۃ، جو قرآن کریم کے جو صحیفے ہیں یہ تمام کس سے پاک ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ صحیفے، اس سے مراد کیا ہے کہ جھوٹ سے اور شک سے اور نفاق و گمراہی سے بالکل پاک ہے۔ قیمہ بمعنی مستقیمہ کتب کی صفت ہے، معنی یہ ہے کہ یہ احکام مستقیم، منصفانہ و معتدل ہیں، منصفانہ و معتدل ہیں، اور اس کے معنی مضبوط و مستحکم کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ احکام الہیہ جو قرآن کریم میں آئے قیامت تک قائم و دائم رہیں گے۔ کس کا مطلب؟ فیہا کتب قیمہ کا جو مطلب ہوگا وہ اس کا مطلب یہ نکلے گا، پھر اس بیان سے اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ قرآن کریم کیا ہے، قیامت تک قائم و دائم رہیں گے، قیامت تک یہ قرآن کریم ایسا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب مطلب آیت کا یہ ہو گیا۔ اب اس زمانے کے مشرکین اور اہل کتاب کی گمراہی اس درجے میں پہنچی ہوئی تھی کہ ان کو اپنے عقائد باطلہ سے ہٹنا ممکن نہ تھا جب تک کہ ان کے پاس کیا ہے، کھلی ہوئی نشانی اور حجت واضحہ کیا ہے، نہ آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے کیا ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح دلیل کے ساتھ کیا ہے، نبی بنا کر بھیجا، جس کا کام یہ تھا کہ وہ ان کو ان کے پاک صحیفے جو وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئے، وہ کیا ہے، ان کو سنائے۔ اور یہ پاک صحیفے ایسے ہیں جن میں ایسے احکام الہیہ جو عدل و اعتدال کے ساتھ دیے گئے ہیں اور ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، یہ صحیفے جتنے بھی ہیں ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں۔ اب آگے کی آیت کی طرف بڑھتے ہیں کہ
کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. تفرق سے مراد اس جگہ کیا ہے؟ انکار و اختلاف ہے. یہاں پر جو تفرق جو لفظ استعمال ہوا ہے عربی کے اندر، اس سے مراد کیا ہے؟ انکار و اختلاف مراد ہے. قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کیا ہے، جس پر تمام اہل کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کی ولادت اور ان کے مبعوث سے پہلے کیا تھے، جتنی بھی اہل کتاب تھے سب متفق تھے، سب اس چیز پر قائم تھے کہ نہیں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. ٹھیک ہے، متفق تھے کیونکہ ان کی آسمانی کتاب کیا ہے؟ تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اور آپ کی خاص صفات کا بھی کیا ہے؟ خاص صفات اور آپ پر جو ہے قرآن کریم نازل ہونے کا واضح ذکر موجود تھا. ان کی کتابوں میں واضح ذکر موجود تھا. اس لیے کیا ہے، کسی یہودی نصرانی کو اس میں اختلاف نہیں تھا، کسی بھی یہودی نصرانی کو، کہ آخری زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، آپ پر قرآن نازل ہوگا، آپ ہی کا اتباع سب پر لازم ہے. یعنی سب کو کیا ہے؟ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا. جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ان کے اس اتفاق کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی یہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے کیا ہے، آپ کے آنے کے منتظر تھے، وہ انتظار میں تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے. اور جب کبھی مشرکین سے ان کا مقابلہ ہوتا تو آنے والے نبی کا واسطہ دے کر کے، کون؟ یہی یہود و نصارہ آنے والے نبی کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا مانگتے تھے، فتح مانگتے تھے کہ اللہ تجھے اپنے آخری زماں کا واسطہ، ٹھیک ہے، دعا مانگتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ نبی آخری زماں جو آنے والے ہیں کیا کرنا، یا اللہ ان کی برکت سے ہمیں فتح نصیب فرما. ٹھیک ہے، یا پھر مشرکین سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ کیا ہے، ہمارے خلاف زور آزمائی کرتے ہو، یعنی ہمیں اپنی طاقت دکھایا کرتے ہو تم لوگ، مگر عن قریب ایک ایسے رسول آئیں گے، آنے والے ہیں جو تم سب کو زیر کر دیں گے. یعنی تم سب کو کیا کر دیں گے؟ وہ زیر کر دیں گے، اور ہم چونکہ ان کے ساتھ ہوں گے تو ہماری کیا ہے، پھر فتح ہوگی، ہم پھر کامیاب ہو جائیں گے، فتح ہو جائیں گے. خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث سے پہلے تو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کیا تھے؟ سب کے سب آپ کی نبوت و رسالت پر متفق تھے، بالکل تیار تھے کہ نہیں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور وہ آنے والے ہیں. مگر جب آپ تشریف لائے تو منکر ہو گئے، انکار کرنے والے بن گئے کہ نہیں. اسی مضمون کو قرآن کریم میں اس جگہ فرمایا ہے، ایک جگہ فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، یعنی جب ان لوگوں کے پاس وہ رسول دین حق یا قرآن کریم آ گیا جس کو انہوں نے بھی اپنی آسمانی کتابوں میں پیش گوئی کے مطابق پہچان لیا تو لگے کفر کرنے، پھر وہ لوگ لگے کفر کرنے. اور آیت مذکورہ میں بھی جو ہم نے آیت پڑھی نا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو اس کو بھی اسی آیت کو، اس مضمون کو اسی طرح ذکر فرمایا ہے. یعنی کہ یہ عجیب بات ہے کہ آپ کے آنے اور دیکھنے سے پہلے تو ان لوگوں کو آپ سے کوئی اختلاف ہی نہیں تھا. جب آپ نہیں آنے والے، جب آپ آنے والے تھے اس سے پہلے تو آپ کو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا ان لوگوں کو. ٹھیک ہے، سب آپ کی نبوت کے اعتقاد پر جمع تھے. مگر جب یہ اللہ کا بینہ واضح یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ان میں کیا ہے، اختلاف پیدا ہو گیا. کچھ لوگ کیا ہے آپ پر ایمان لے آئے اور بہت سارے لوگوں نے کیا کر دیا، انکار کر دیا. یہ معاملہ چونکہ اہل کتاب ہی کے ساتھ مخصوص تھا، اسی لیے اس آیت میں صرف کیا کرا اللہ تعالیٰ نے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فرمایا. یہاں پر مشرکین کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا اس آیت میں. ٹھیک ہے، مشرکین کو شامل نہیں کرا بلکہ فرمایا صرف وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ہے نا. اور پہلا معاملہ جو ہے جو سب سے شروع میں جو ہم نے پڑھا تھا لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اس میں اہل کتاب بھی اور مشرکین بھی سب شامل ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو پہلا معاملہ مشرکین اور اہل کتاب دونوں کو عام اور شامل تھا، اس لیے وہاں پر کیا فرما دیا، لم یکن الذین فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. اب خلاصہ تفسیر مذکور میں معاملہ ثانیہ کو بھی کیا ہے، یعنی دوسرا معاملہ جو وما تفرق الذین والا جو ہے اور مشرکین اہل کتاب دونوں میں عام قرار دے کر اس کے مطابق تقریر کی گئی. باقی واللہ اعلم. اب وذالک دین القیمہ، یہاں لفظ قیمہ بظاہر کتب کی صفت ہے جس کا ذکر کیا ہے اوپر آیا ہے، اور بعض نے اس کو ملت کی صفت قرار دیا ہے، ملت کی صفت قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، حاصل آیت کا یہ ہے کہ اہل کتاب کو ان کی کتابوں میں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اپنی عبادت و اطاعت کو خالص اللہ کے لیے رکھیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. پھر یہ فرمایا کہ یہ کچھ انہی کی خصوصیت نہیں، ہر ملت قیمہ یا تمام کتب قیمہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ان سب کا کیا ہے دین اور طریقہ یہی ہے
اور ظاہر یہ ہے کہ قیمہ جو کتب کی صفت ہے، جو کتب، لفظ کتب جو آیا ہے نا، جو اس کی صفت ہے قیمہ، اس سے مراد کیا ہے؟ بقرینہ سابق احکام قرآنیہ لیے جائیں تو کیا ہے مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ اس شریعت محمدیہ نے جو بھی احکام نازل، جو بھی احکام دیے ہیں، جو بھی حکم دیا ہے اس شریعت محمدیہ نے، وہ بعین ہی پہلے ہی تھے، مطلب وہ بعین ہی کیا تھے؟ وہی تھے جو پہلی کتابوں میں دیے گئے تھے۔ ان سے کچھ مختلف احکام ہوتے تو ان کی مختلف کیا ہے، پھر وہ اگر وہ بہانہ بناتے تو ان کی بات قابل قبول بھی ہوتی یہود و نصارہ کی، کہ ہماری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تو ہم اس لیے تمہاری بات کیوں مانیں؟ یہ بھی تو ہمارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب تھی، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ لیکن بعین ہی بالکل جو قرآن کریم میں جو مضامین ہیں وہی مضامین کس میں تھے؟ تورات اور انجیل کے اندر بھی تھے۔ تو اسی لیے کیا کرا کہ اب ان کو وہ بہانہ بھی نہیں ملا، اب ان کو وہ بہانہ بھی نہیں ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب یہاں پر دیکھ لینا چاہیے ہمیں، ذالک لمن خشی ربہ، یہ مضمون یہاں پر جو ہمارا جو ٹاپک تھا یہ مکمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں کیا ہے؟ اہل جنت کی سب سے بڑی نعمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اب ناراضی کا کوئی خطرہ نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے خطاب کے لیے فرمائیں گے یا اہل الجنہ، تو اہل جنت والے جواب دیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، والخیر کلہ فی یدیک، یعنی کیا ہے کہ ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور اطاعت حکم کے لیے تیار ہیں، اور ہر بھلائی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کون جواب دیں گے؟ یہ جنت کے لوگ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ پھر حق تعالیٰ فرمائیں گے حل رضیتم، یعنی تم لوگ راضی اور خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار عالم، اب بھی راضی نہ ہونے کا کیا احتمال ہے؟ یعنی کوئی شک کی بات ہے، مطلب احتمال کا مطلب شک ہوتا ہے کہ مطلب اب بھی اگر ہم راضی نہ ہوئے مطلب ہم جنت میں آ گئے، تو اب مطلب کوئی شک کی بات ہے؟ کیا شک کی بات ہے؟ جبکہ آپ نے ہمیں کیا کرا؟ سب کچھ عطا کر دیا جو کسی مخلوق کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تم کو اس سے بھی افضل اور بہتر نعمت دے دوں؟ پھر فرمائیں گے کہ میں نے اپنی رضا کیا کری؟ تمہارے اوپر نازل کر دی، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں فرمائیں گے کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں رہوں گا۔ اس حدیث میں بھی اہل جنت سے پوچھا گیا کہ آپ کیا ہے؟ راضی بھی ہو؟ اب اس آیت میں خبر دی گئی کہ رضوا عنہ ہے نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جو ہے نا، اس میں رضوا عنہ جو آ گیا، یعنی اہل جنت بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے عقلاً، اگر کوئی انسان عقل دوڑائے اپنی، تو ایک سوال انسان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے نا ہر حکم، ہر فعل کیا ہے؟ ہر انسان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے اس کا ماننا، ہے نا ہر فعل، ہر حکم اللہ تعالیٰ جو کہہ دیں وہ کیا ہے؟ راضی ہونا تو فرائض بندگی میں سے ہے نا۔ یعنی کہ ایک بندہ اگر اپنے مالک کی بات نہ مانے، اپنے خدا کی بات نہ مانے، تو وہ کس کی بات مانے گا؟ اپنے آقا کی بات نہیں مانے گا تو کس کی بات مانے گا؟ ہے کہ نہیں؟ اور لازمہ عبدیت بھی ہے، لازمہ عبدیت کا تقاضا بھی یہی ہے، اس کے بغیر تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی باتوں کا انکار کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہ مانیں، تو ہم لوگ کس میں شامل ہو جائیں گے؟ مشرکین اور کفار میں شامل ہو جائیں گے ہم بھی۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کے بغیر تو پھر ہم جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ کیوں جنت کی رضا، کیوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ بھی میرے سے راضی ہو گئے، میں بھی ان سے راضی ہو گیا؟ تو یہاں اہل جنت کی رضامندی کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ رضا کیا ہے؟ رضا جو ہے نا عام مفہوم کے اعتبار سے تو یہ صحیح ہے، رضا بالقدر واجبات و فرائض عبدیت میں سے ہے، لیکن رضا کا ایک درجہ اور بھی ہے جو اس سے آگے ہے، جو اس سے آگے ہے۔ یعنی جو بات ہے وہ ہم نے جو ہمارا اشکال ہے وہ اپنی جگہ بالکل درست اور صحیح ہے، لیکن ایک درجہ اور اس سے آگے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس کی جب ہر مراد عطا کر دے اور کوئی تمنا آرزو باقی نہ چھوڑے، اس جگہ رضا سے مراد یہی ہے۔ جیسے سورہ زحا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کیا ہے؟ یعنی عن قریب اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے وہ چیز جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، ہے نا۔ تو یہاں پر مراد کیا ہے؟ یہاں بھی اس سے مراد کیا ہے؟ غایت، یعنی تمنا کا پوری کر دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے ان کی تمنا کو۔ اسی لیے اس آیت کے نزول کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پھر تو میں اس وقت تک راضی نہیں رہوں گا جب تک کہ میرے تمام مؤمنین جنت میں نہ چلے جائے، تمام مؤمنین جنت میں نہ چلے جائے، اگر ایک بھی مومن جہنم میں باقی رہے گا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ اسی آیت کے متعلق اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی تھی، ٹھیک ہے، ذالک لمن خشی ربہ۔ اب آخری صورت میں تمام کمالات دینی اور نعماء اخروی، یعنی تمام آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ تمام چیزیں ظاہر کرنے کے بعد تمام چیزوں کا جو ہے دار و مدار کیا ہے؟
بتلا دیا کہ یعنی خشیت اللہ ہے. جتنی بھی چیزیں اب آپ تم کو ملیں گی دنیا اور آخرت کے اندر، وہ کس چیز کے اوپر دار و مدار، اس کا جو مضبوط ٹکاؤ ہے وہ کس کے اوپر رہے گا؟ وہ جو ہے خشیت اللہ، یعنی خشیت یعنی خوف. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس خوف کو نہیں کہا جاتا جو کسی دشمن یا درندے یا موذی چیز سے تبعاً ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی انتہائی عظمت یعنی حد سے زیادہ عظمت و جلال کی وجہ سے پیدا ہو، ٹھیک ہے، جس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر کام ہر حال میں اس کی رضا جوئی کی فکر کرتا ہے. بھائی ہم لوگ اللہ کی رضا جوئی کی فکر کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہم لوگ آج یہاں پر بیٹھے ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں نا. باقی تو ہم یہاں پر ایسے تو نہیں اکٹھا ہوئے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو بھی قبول فرما لے، تاکہ بھائی اس کے ذریعے سے کیا ہو، ہمیں آخرت میں اس کے ذریعے سے کچھ ہدیہ، کچھ تحفہ اللہ کی طرف سے کچھ مل جائے، اور دنیا کے اندر بھی جو ہمارے پاس آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں جو تھوڑی بہت ہیں، وہ چیزیں اس کی وجہ سے کیا ہے، ہمارے اس نیک کام کرنے کی وجہ سے کیا ہے، کم ہو جائے یا ختم ہو جائے یا پھر زائل ہو جائے، ہے نا. یہی وجہ ہے نا، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں یا جتنی بھی عبادات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ کس لیے؟ وہ اسی لیے تو کرتے ہیں نا ہم، ہے نا. اللہ کی کیا ہے، عظمت کی وجہ سے، کیونکہ پتہ ہے کہ وہی تمام خالق و مالک ہے، وہی ہے نا پوری کائنات کا، ٹھیک ہے. اور ناراضی کے شبہ سے بھی بچتا ہے. یہی وہ چیز ہے جو انسان کو عبد کامل اور مقبول بنانے والی ہے. عبد کامل یعنی مکمل بندہ بنانے والی اور مقبول بنانے والی ہے. تم سورۃ البینہ بحمد اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی سنت زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کرنے اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم تمام کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کی لفظشوں اور کوتاہیوں کو درگزر فرما. یا اللہ ہم نے جب یہ قرآن کریم کی تفسیر پروردگار عالم اس کو سمجھنے کی کوشش کری ہے، پروردگار عالم ہم تمام کو صحیح طور سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین قرآن کریم کے ایک حروف کو صحیح طور سے سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم بہت کمزور، بے کس، بے سہارا ہیں، پروردگار عالم یا اللہ ہم تمام کو عقل کامل عطا فرما. یا رب العالمین یا اللہ ایسی عقل عطا فرما جس سے ہم قرآن کریم کو صحیح طور سے سمجھ سکیں. یا اللہ تیرے احکامات یا اللہ جو تو نے نازل کیے ہیں قرآن کریم کے ذریعے ہم تک بھیجے ہیں، یا اللہ ہم ان کو صحیح طور سے سمجھ سکیں. رب دو جہان کریم یا رب العالمین اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ اس کو معاف فرما. پروردگار عالم یا غفور الرحیم ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو پہنچا کر تمام امت مسلمہ کے مرحومین و مرحومہ کو پہنچا. یا اللہ بالخصوص ہمارے رشتہ دار، اعزا، اقارب، ہمارے خاندان والے، یا اللہ جتنی بھی لوگ ہمارے بڑے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کی بھی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے بھی درجات کو بلند فرما. یا غفور الرحیم ہم تمام کی مغفرت فرما. یا رب العالمین ہم تمام کی مغفرت فرما. یا غفور الرحیم ہمارے درجات کو بلند فرما. یا غفور الرحیم ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما. یا رب العالمین ہم تمام کے معاملات کو درست فرما. یا غفور الرحیم ہمارے حالوں پر رحم فرما. یا غفور الرحیم ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا، بھول گئے، چھوٹ گیا اپنے شاہ نشان اس کو بھی عطا فرما. یا اللہ رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین صحیح طور سے اللہ تراویح کو مکمل طریقے سے پڑھنے والا بنا. یا غفور الرحیم ہم تمام کو روزہ رکھنے کی طاقت عطا فرما. غفور الرحیم یا اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ توفیق اور محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم